السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پیام عشق از قلم جویریہ بلال۔ اس کا ہم نے پارٹ 1 ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ میکسیکو کی عمارتوں کی فرہنگ سے ایک داستان کی شروعات ہوتی ہے۔ میکسیکو کی حیرت انگیز بناوٹ اس کو ایک اور ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ بلندیوں پہ قائم عمارات کہ جن میں ایک ایسی عمارت کی منظر کشی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نفوس اپنے کمرے میں موجود ٹریڈمل پر بھاگ رہا ہے۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور نظر آتا ہے۔ تن پہ بلیک بنیان اور بلیک ٹراؤزر کے ساتھ وہ مسلسل ورزش کر رہا تھا۔ اس کے دائیں بازو کے مسلز پر ایک سانپ کا ٹیٹو بنا ہوا تھا جو کندھے سے ہوتے ہوئے اس کے آدھے بازو تک آتا تھا۔ ہاتھ میں موجود کالے رنگ کا امپورٹڈ بینڈ پہنے جس پر MH لکھا ہوا تھا، اس کی کلائی کی نیلی نسوں پر واضح نظر آتے جچ رہا تھا۔ بڑی آنکھیں، کھڑی ستون، ناک پہ سنجیدگی، ہونٹ آپس میں سختی سے بھینجے ہوئے تھے۔ اس کا ہر نین نقش بہت پرکشش تھا۔ بائیں گال پہ آنکھ کے نیچے لگا کٹ کا نشان چہرے کی سختی اچھی طرح سے واضح کر رہا تھا۔ کالی گھنی بریڈ اس کے چہرے پر بہت جچ رہی تھی۔ ابھی وہ ایکسرسائز کر ہی رہا تھا کہ تبھی اس کے ساتھ کھڑے باڈی گارڈ نے اس کے کان میں کچھ کہتے ہوئے اس کا فون سامنے کر دیا، جسے ایک نظر دیکھتے ہوئے وہ پکڑ کر کان سے لگا چکا تھا۔ ٹریڈمل بند کرتے ساتھ کھڑے ایک آدمی نے ٹاول اس کے سامنے کیا تو وہ پکڑ کر آرام سے صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ ڈیل پوری ہو جانی چاہیے، ورنہ آگے کیا کرنا ہے تم جانتے ہو۔ اس کی بھاری آواز تھکاؤ اور توانائی سے بھرپور تھی۔ فون اپنے باڈی گارڈ کو پکڑاتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ خوبصورت گول جہازی سائز بیڈ اس کے ایک طرف، ڈریسنگ ٹیبل اسی کے آگے 2 قدم پہ، دوسری طرف بالکنی کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور پردے گرے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں بس نیوی بلو اور گرے کمبینیشن کا شیڈ تھا۔ وہ فریش ہو کے باہر آیا تو ماتھے پر گیلے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جوانی اور جذبے کی چمک تھی، دنیا جیت لینے کی چمک۔ خود کا عکس آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ روز کی طرح اپنے اندر کے طوفان کو ٹھہرا چکا تھا۔ شرٹ کے کف فولڈ کرتے ہوئے اور ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر چھڑکتے ہوئے تیار ہو کے جب وہ کمرے سے باہر آیا تو 2 گارڈز پہلے سے اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ ان کی زبان اسپینش میں کچھ کہتا ہوا ایک گارڈ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے گھر سے باہر آ گیا۔ گھر کے پورچ میں اس کی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ بیگاٹی میں بیٹھ کے وہ ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر چکا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی میکسیکو شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ کب سے کھڑی اپنے ٹرانسپورٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک ایک پل کتنا ضروری تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، پر وہ روز اسی وجہ سے لیٹ ہو جاتی تھی۔ اب تو اس کے باس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اب سے لیٹ ہوئی تو اسے جاب سے نکال دیا جائے گا۔ ابھی وہ کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک چور اس کے پاس سے بھاگتے ہوئے اس کا پرس کھینچ کے بھاگ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنا پرس چھیننے پر اس چور کے پیچھے بھاگی۔ کوئی پکڑو، پکڑو اسے، اسپینش میں بولتی ہوئی آس پاس کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس چور کو پکڑنے کا کہہ رہی تھی، پر کوئی بھی آگے آ کر اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دم سے وہ گلیوں سے ہوتے ہوتے اس چور کے پیچھے مین روڈ پر آ گئی۔ اس سے پہلے وہ اسے پکڑتی، سامنے سے آتی ایک گاڑی سے اس آدمی کی زوردار ٹکر ہوئی جس سے وہ دور جا کے گر پڑا۔ وہ ایک دم سے حیران ہوتی دیکھ رہی تھی کہ یہ کچھ منٹوں میں ہوا کیا تھا اس کے ساتھ۔ گاڑی کے کالے شیشوں کے اندر کوئی شخص بیٹھا تھا جسے وہ بمشکل دیکھ پا رہی تھی۔ وہ تھوڑا آگے ہو کے اس آدمی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے شاید اسے کہیں دیکھا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب ایک آدمی نے آ کر اسے اس کا پرس تھمایا۔ وہ ایک دم سے ہوش میں آتی سامنے دیکھنے لگی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہاں گئی وہ گاڑی؟ ابھی تو یہیں پر ہی تھی۔ وہ آدمی بھی تو یہیں پر تھا، اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ کیا وہ اس شخص کے سحر میں ڈوب گئی تھی؟ وہ اپنا پرس اس آدمی سے لیتے اپنے بال کیچر میں باندھتے ہوئے فوراً سے ٹیکسی کی طرف بھاگی، کیونکہ اسے اب جلد از جلد آفس پہنچنا تھا۔ مس آئرا، آپ جانتی ہیں یہ آپ کی آخری وارننگ تھی، اس کے باوجود آپ آج اتنا لیٹ آئیں۔ یہ کوئی آپ کے باپ کا آفس نہیں ہے جو آپ جب چاہیں گی اپنی مرضی کے ٹائم پر آئیں گی۔ اپنی حد میں رہ ٹکلے، بڑا آیا۔ تیری جو یہ بچے کچے دانت ہیں نا، اکھاڑ کے ہاتھ میں دے دوں گی۔ خبردار جو میرے باپ کے بارے میں کچھ کہا ورنہ تیرے گھر سے نکال کے تجھے روڈ پہ گھسیٹوں گی۔ وہ اتنی زور سے بولی کہ اس کی ساری آواز باہر ہر امپلائی تک گئی۔ وہ کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی، پر اب حد پار ہو چکی تھی۔ وہ اپنے تک ہر بات برداشت کر سکتی تھی، پر اپنے ماں باپ پر ایک لفظ برداشت نہیں تھا اسے۔
ایک حادثے میں اس کے ماں باپ چل بسے تھے، جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے آئرا کو سب کچھ دیا، اسے اپنی زندگی کی ہر آسائش ملی، ماں باپ کا سایہ چھین جانے کے بعد صرف وہی جانتی تھی اس نے کیسے زندگی گزاری ہے، وہ جان کر لیٹ نہیں ہوتی تھی، اس کا گھر آفس سے بہت دور تھا، صبح صبح اٹھنے کے باوجود بھی وہ اگر کچھ دیر لیٹ ہوتی تھی تو اسے روز باتیں سننی پڑتی تھی، پر آج حد ہو گئی تھی، اس نے کسی کو اجازت نہیں دی تھی کہ اس کے والدین پہ بات کر سکے، وہ اپنا ریزگنیشن دے کر وہاں سے آ چکی تھی۔ ماریا کوئی جاب ڈھونڈ دو یار میرے لیے، اس گنجے کی جاب چھوڑ آئی ہوں میں، وہ بڑے مزے سے روڈ سائڈ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اپنی دوست کو بتا رہی تھی جو اس کے کارنامے سن کے ہنس رہی تھی۔ ہاں یار جلدی، میرے اکاؤنٹ میں بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی لمبا ویکیشن گزار لوں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ میں تمہیں اپنی سی وی سینڈ کر دیتی ہوں، اگر کچھ ہوتا ہے تو بتا دینا، اوکے بائے۔ آئرا اسے خدا حافظ کہہ کر اپنے فون واپس بیگ میں رکھ چکی تھی، شام کے سائے ڈھل رہے تھے، اکتوبر مہینے کی ڈھلتی شام میں وہ چلتے چلتے کافی دور آ گئی تھی، اس کے پیچھے بہت سے درخت تھے جن کی پتیاں ہواؤں کے ساتھ ہل رہی تھیں، اس قدرت کی خوبصورتی کے ساتھ سڑک کے کناروں پر موجود دکانوں کی خوش رنگ تصویریں اسے مسحور کن بنا رہی تھی، وہ اپنے ہر قدم پر اپنے نئے تجربات کی طرف بڑھ رہی تھی اور خزاں کے موسم کو خود میں جمع کر رہی تھی۔ سر، وہ اپنے آفس میں بیٹھا گلاس بول سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا جہاں شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ وہ مڑتے ہوئے اپنے سیکیورٹی کو دیکھنے لگا جو ابھی ابھی اندر آیا تھا۔ کچھ لوگ آئے ہیں آپ سے ملنے، وہ اسے دیکھتا سمجھ چکا تھا کہ کون آیا ہے اس سے ملنے۔ آ رہا ہوں میں، وہ آدمی اجازت ملتے ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کمرے میں آیا جہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، دو آدمی تھے ساتھ ان کے 3 باڈی گارڈز، وہ چلتا ہوا آ کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا، ٹیبل پر پڑے اپنے گولڈن لائٹر سے سگار جلایا۔ سامنے بیٹھا شخص اس کی اتنی ہمت دیکھ کے داد دیے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ آج تک اس کے سامنے کسی انسان نے یہ حرکت نہیں کی تھی، سب ڈرتے تھے اس سے، پر یہ تو کوئی اور ہی مخلوق لگ رہا تھا۔ بہت نام سنا ہے آپ کا مصطفیٰ صاحب، وہ آدمی سامنے صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا، پر میں آپ کو نہیں جانتا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اس آدمی کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اس کا اتنا کہنا تھا کہ سامنے والے آدمی کی شکل ایسی ہوگی جیسے اس نے کروا بادام چبا لیا ہو، پر وہ پھر بھی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے جائے بیٹھا رہا کیونکہ اسے بہت سے مطلب تھے حسام مصطفیٰ سے۔ کوئی بات نہیں، جان جائیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ ایک سوٹ کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا اور اس سوٹ کیس کو کھول دیا جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ مصطفیٰ اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے چہرہ نیچے کیے مسکرایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لاس کا بوس شہر والا کلب آپ کی طرف سے ہمیں سیل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں کو کافی نقصان ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کلب ہمیں سیل کر دیں، کلب کے 4 گنا قیمت آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے کلب سیل کرنے کے بعد وہ لوگ ہم سے شیئرز خرید لیں گے، پر جب تک یہ آپ کے پاس ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مصطفیٰ نے ساتھ کھڑے اپنے باڈی گارڈ جارڈن کو ایک نظر دیکھا، جس نے اگلے لمحے وہ سوٹ کیس بند کر کے انہیں اسپینش میں کچھ بولا، جس کے بعد وہ لوگ مصطفیٰ کو دیکھنے لگے۔ اگر تم نے یہ ڈیل نہ کی لڑکے تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا تمہیں، وہ انتہائی غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے بولا، اور اگر تم دونوں ابھی یہاں سے نہیں نکلے تو کبھی یہاں سے واپس نہیں جا پاؤ گے۔ وہ ان کے سامنے آگے کو جھکتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا، جسے سنتے ہوئے وہ لوگ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ جانتے تھے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، اگر وہ کچھ دیر اور وہاں لگاتے تو پورے میکسیکو میں بھی انہیں کوئی نہ ڈھونڈ پاتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ مجھے سارے کسینوز اور کلبز کی لسٹ اگلے 15 منٹ میں اپنے ٹیبل پر چاہیے۔ انہیں وہاں سے باہر نکالنے کے بعد وہ اپنے سیکیورٹی کو سپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اور باہر بالکنی کی طرف جا چکا تھا۔ سر، سیکیورٹی نے دوبارہ مصطفیٰ کو جھجکتے ہوئے بلایا، اس کا دماغ کب گھوم جائے کون جانتا تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ پیچھے مڑ کر اسے گھورتے ہوئے بولا، وہ سر، ان کے پی اے کی کال آئی تھی، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کے مصطفیٰ کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ ہم اس سنڈے چلیں گے، انہیں انفارم کر دو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ سامنے نظر آتی ایک عمارت پر نظر جمائے بولا، اس بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا جواب سنتے ہی سیکرٹری وہاں سے جا چکا تھا، گرے پینٹ اور وائٹ شرٹ میں بازو کونیوں تک فولڈ کیے، گلائی میں ایک قیمتی گھڑی پہنے، ہاتھ میں آدھا جلتا ہوا سگار پکڑے وہ بالکنی کی ریلنگ پر کھڑا تھا۔ دور دور تک نظر آتے منظر کو وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، جب سے وہ یہاں آیا تھا تب سے اس ملک پر، اس شہر پر صرف اور صرف اس کا راج تھا، صرف مصطفیٰ حسام حیدر کا۔
وہ ابھی ابھی گھر پہنچی تھی۔ آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اس نے اپنے جوتے اتار کے جگہ پر رکھے اور کچن میں چلی گئی۔ کیبنیٹ کھول کے اندر سے کافی کا مگ نکالا اور اپنے لیے کافی بنانے رکھ دی۔ اگر اسے جاب نہ ملی تو اس کے لیے بہت مشکل ہونے والی تھی۔ وہ کیسے بغیر پیسوں کے گزارا کرے گی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کا فون بجا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ کافی میکر سے کافی بن کر باہر بھی گر چکی تھی۔ شٹ! وہ جلدی سے سائڈ سے کپڑا اٹھا کے گری ہوئی کافی شیلف سے صاف کرنے لگی اور ساتھ ہی اپنی کال بھی اٹینڈ کر لی۔ ہیلو! وہ ابھی صاف کر ہی رہی تھی کہ اس کی دوست کی طرف سے ایک اچھی خبر اسے سننے کو مل گئی۔ وٹ آر یو سیریس؟ مجھے جاب مل گئی ہے؟ پر اتنی جلدی؟ میرا مطلب تم نے جاب ڈھونڈی کیسے؟ یار! وہ اپنا مگ اٹھا کے اب لاؤنج میں آ چکی تھی۔ وہ ایک بیڈ روم کا اپارٹمنٹ تھا جہاں ایک کچن، ایک لاؤنج اور ایک بیڈ روم تھا۔ لاؤنج کے دائیں جانب ہی اس سامنے بالکنی تھی جہاں سے باہر کا نظارہ اچھے سے نظر آتا تھا۔ وہ ٹی وی آن کرتے ہوئے ساتھ میں کھانے کے لیے کچھ سنیکس اور اپنی کافی ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اچھا میں کل آ جاؤں گی، تم لوکیشن سینڈ کر دو مجھے۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ فون ٹیبل پر رکھ کے اپنا کافی والا مگ اٹھا چکی تھی۔ اتنی جلدی جاب کیسے مل گئی؟ وہ کچن سے باہر آتے آتے یہی سوچ رہی تھی کہ اتنی جلدی اسے جاب مل کیسے گئی۔ خیر مجھے کیا، مجھے تو کام سے مطلب ہے۔ وہ کندھے اچکاتے اب ریموٹ اٹھاتی اپنے لیے ایک مووی لگا چکی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میکسیکو کے شہر مریڈا کی سڑکیں اب سنسان ہو رہی تھیں۔ شہر کے دوسرے حصے میں وہ شخص اپنے گھر کے بیسمنٹ میں موجود ایک پنچنگ بیگ کا مسلسل مکے مارتا اپنے اندر اٹھتے اس طوفان کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بیگ پہ مسلسل اپنے ہاتھوں سے مکے مارتے ہوئے اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، پر وہ رک نہیں رہا تھا۔ پسینے سے بھرا اس کا سارا جسم بھیگ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ رکا تو ساتھ کھڑے نوکر نے ٹاول اس کے سامنے کیا۔ وہ اپنے بالوں کو ماتھے سے جھٹکتے ہوئے ایک نظر باڈی گارڈ کو دیکھتے وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد باڈی گارڈ نے بیگ کی زپ کھولی تو ایک آدمی اس کے اندر سے نیچے زمین پر گرا۔ خون سے لت پت اس کا جسم سوجا ہوا تھا، شاید وہ مر چکا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تو دو لوگ اسے اٹھا کر باہر لے گئے۔ سر کل کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ بتا دیں تاکہ اس کے حساب سے ارینجمنٹ ہو جائے۔ مصطفیٰ کا مینیجر کوریڈور میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ عقل انسان کے لیے زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی اس کے سیکرٹری کے دانت نکلنے لگ گئے کہ شاید وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، پر اس کی بات مکمل ہونے پر اس کی بتی سی واپس اندر جا چکی تھی۔ جو تمہارے اندر تو بالکل بھی نہیں ہے حاتم، اور کم از کم یہ گھر میں تو مجھے سر مت بلایا کرو، فور گاڈ سیک۔ وہ اب ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ پلٹ چکا تھا۔ حاتم اس کے کالج کے دنوں کا دوست بھی تھا اور تب سے مصطفیٰ کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، پر وہ مصطفیٰ کا دوست تھا یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اگر تم… اس کی بات سننے سے پہلے ہی مصطفیٰ نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جس سے وہ آگے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میں چلتا ہوں، گڈ نائٹ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے غائب تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اب چلتے چلتے گھر کے بیک سائڈ پر آ چکا تھا۔ وہاں آ کر اس نے سوئمنگ پول کے قریب آ کر اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھی۔ کچھ دیر کھڑا ہو کے آسمان کو دیکھنے کے بعد اگلے ہی پل وہ پول میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے پول میں سوئمنگ کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کرنے پر ایک چہرہ اس کی یادداشت کے پردے پر لے رہا ہے، وہ بوڑھی آنکھیں اور لمبے بالوں والی لڑکی۔ وہ ایک دم اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ مصطفیٰ نے چہرہ موڑ کے چاروں طرف دیکھا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کون تھی وہ؟ وہ پول سے باہر نکلتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے سکس پیک سے پانی کی بوندیں پھسل کر فرش پر گر رہی تھیں۔ وہ ٹاول سے اپنے بال سکھاتے ہوئے واپس اندر کی طرف آ چکا تھا۔ اس گھر کو کچھ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ مین انٹرنس پر بڑے سے کالے رنگ کا گیٹ تھا جس پر باوقت 10 گارڈز موجود رہتے تھے۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب موجود گارڈن میں ایک بڑا خوبصورت فوارہ لگا ہوا تھا اور بائیں جانب پورچ میں 5 سے 7 گاڑیاں موجود ہوتی تھیں۔ اس کی پچھلی سائڈ پر ایک پول تھا جس کے چاروں کناروں پر کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ٹیبل تھا۔ پول سے تھوڑا آگے بائیں جانب جا کر ایک بہت خوبصورت سی انیکسی بنی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر جاتے ہی بہت بڑا سا لاؤنج آتے سامنے سیڑھیاں دائیں بائیں سے دونوں طرف سے اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اب اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کلائی سے اپنا بینڈ اتار کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے اب وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ تھکن کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ چکی تھی، پر وہ لڑکی ایک بار پھر سے اس کی یادداشت کے پہروں پر نظر آئی تھی۔ سورج کی کرنیں شہر کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایک نئی صبح، ایک نئی کہانی کی شروعات۔ اس کے کمرے کا دروازہ کب سے بج رہا تھا، پر وہ تھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کون ہے یار؟ کسے اپنی موت یاد آئی ہے؟ وہ نیند میں دہاڑتے ہوئے ہی سائڈ پر پڑے ریموٹ سے اپنے روم کا دروازہ ان لاک کر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اندر آتے حاتم کو دیکھ اور واپس تکیے میں منہ دیے دیا۔ حاتم اس کے سامنے ہاتھ باندھے مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ سر تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، آج 2 میٹنگز بھی ہیں آپ کی۔ وہ نیند میں ہی اس کی باتیں سن رہا تھا اور اپنے کام کی
نوید اچھے سے جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آئندہ میری نیند کسی 2 ٹکے کی میٹنگ کے لیے ہرگز خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا کام میں اچھے سے جانتا ہوں تو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ وہ اسے تنبیہ نظروں سے گھورتے ہوئے بولا اور بستر سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا، اور حاتم بھی اس کی بات پر جی سر کہتے ہوئے اب کمرے سے باہر آ گیا۔ بغیر کسی انٹرویو کے تم نے مجھے جاب کیسے لے دی یار؟ وہ اپنی دوست کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی جو اب لفٹ میں انٹر ہو رہی تھی۔ تم آم کھاؤ نا، گٹلیاں کیوں گن رہی ہو؟ تمہیں مطلب جاب سے ہونا چاہیے۔ کیوں ملی، کیسے ملی، اس سب سے نہیں، بس اپنا کام کرو، سیلری لو اور عیش کرو۔ یہ رہا تمہارا ٹیبل۔ تھینک یو ماریا، تمہارا بہت شکریہ۔ ارے کوئی بات نہیں، شکریہ والی کیا بات ہے۔ اچھا بائی دا وے، میرے انکل کی اس کمپنی میں واقفیت ہے، تبھی تمہیں یہاں جاب ملنے میں آسانی ہوگی۔ اب بیٹھ کے سوچنا مت، اپنے کام پہ دھیان دینا، اوکے؟ وہ آئرا سے ایک دو باتیں کر کے اب جا چکی تھی، اور اب وہ بھی کچھ ساتھ بیٹھے امپلائیز سے اپنے کام کا طریقہ سیکھ رہی تھی۔ جاتے ہوئے قدم رک سے جاتے ہیں جب کوئی بولے ٹھہریے، اور جیسے ہی آفس میں داخل ہوا چوکیدار نے اسے سلام کیا۔ جیسے جیسے وہ اندر جا رہا تھا آفس کے لوگ احترام سے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے آفس میں قدم رکھا ہی تھا، اس کے پیچھے سیکرٹری دروازے پر آ کھڑا ہوا، پھر اجازت ملنے پر اندر آیا۔ سر، ایک بلیک کافی۔ کرسی سے پشت ٹکاتے اس نے بات کاٹی۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر وقت جلالی روپ میں رہنے والا۔ وہ یوں ہی تھا، دنیا سے بے نیاز، اپنے کام میں مگن رہنے والا۔ غیر معمولی سنجیدگی بھری طبیعت اس کا خاصا تھی۔ اوکے سر، سیکورٹی کہتا باہر نکل گیا۔ ٹیبل پر پڑے اپنے سگاروں میں سے ایک سگار نکال کے منہ میں دباتے وہ اپنے گولڈن لائٹر سے جلا چکا تھا۔ اس کا ایک کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا گیا۔ اس میں ایک عکس بنا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کل رات سے وہ مسلسل اس لڑکی کو کیوں یاد کر رہا ہے، کیوں اس کے حواسوں پہ سوار ہو رہی ہے۔ وہ اتنے میں ایک بار پھر سیکرٹری نے دروازے پر کھڑے ہوتے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر اندر آ کے اس نے کافی مصطفیٰ کے سامنے رکھی۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھتے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے دیکھ کے آئی بروز جھکائی، جیسے کہہ رہا ہو اب بولو۔ سر، واصف صاحب آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے بتایا۔ اندر بھیجو اسے۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، سیکرٹری نے اشارہ کیا تو وہ اندر آ گیا۔ اس کی اتنی تیزی پہ وہ اپنے سیکرٹری کو گھور کے رہ گیا۔ مصطفیٰ، ایک فیور چاہیے تم سے، وہ اس سے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں مل سکتی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اگر یہ شخص ان کے جان پہچان والا نہ ہوتا تو وہ کب کا اسے اٹھا کر باہر پھینک چکا ہوتا۔ آپ غصہ نہ کریں، کیا ہے نا، ہمارا کچھ سامان پھنسا ہوا ہے منزنیلو پورٹ پر۔ کچھ کنٹینرز ہیں، بہت ضروری ہیں، جنہیں روک کے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ تھوڑی مہربانی کر دیں تو۔ وہ آدمی کمینی سی ہنسی ہنستے ہوئے مصطفیٰ سے بولا۔ وہ اس کی بات سن کے چہرہ نیچے کیے طنزیہ طریقے سے مسکرایا۔ کام ہو جانا چاہیے، اس نے سیکرٹری کو دیکھ کے کہا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتا باہر کی طرف چلا گیا۔ اور کیا چل رہا ہے آج کل مصطفیٰ؟ اب وہ کرسی پر پھیل کر بیٹھ چکا تھا۔ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے اس طرح کے جواب پر اس آدمی کا منہ بگڑا۔ میرا مطلب تھا کہ ابھی وہ کچھ بولتا، اس سے پہلے ہی وہ بول چکا تھا۔ تم جا سکتے ہو، وہ اسے جانے کا کہہ کر نظریں اب اپنے لیپ ٹاپ پر کر چکا تھا۔ وہ شخص بھی کڑوا سا منہ بناتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا مصطفیٰ حسام حیدر ایک بات بار بار نہیں دہراتا۔ کچھ نہیں یار، کام اچھا جا رہا تھا۔ ہاں تھوڑا زیادہ ہے، پر 2-4 دن میں عادت ہو جائے گی۔ چھٹی کے بعد اب وہ گھر جا رہی تھی، ساتھ ساتھ کال پر ماریا کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو میں رکھ رہی ہوں اب۔ اوکے بائے۔ فون رکھ کے وہ چلتے چلتے اسٹار بکس کیفے پہنچ چکی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو معمول کے حساب سے وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سب لوگ ٹیبلز پر بیٹھے اپنی ڈرنکس انجوائے کر رہے تھے۔ وہ سامنے کاؤنٹر پر جا کے اپنا آرڈر لکھوا چکی تھی، ایک کیرمل مکیاتو کر دیں۔ کچھ دیر میں وہ اپنا آرڈر لے کر باہر آ چکی تھی۔ اکتوبر کی ٹھنڈی شام میں وہ روڈ سائڈ پر چلتے ہوئے بہت سی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، اسٹریٹ لائٹس آہستہ آہستہ جل رہی تھیں۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی تھی شاید۔ وہ ایک گلی میں مڑی تاکہ جلدی گھر پہنچ سکے، اور یہی اس سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ ابھی اسے چلتے ہوئے 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ پیچھے سے اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ آئرا نے جھپٹ کے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، مگر اتنی ہی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی۔ کافی کا ڈسپوزیبل کپ ہاتھ سے چھوٹ کے پیروں میں گر چکا تھا۔ ہاتھ میں موجود لوگ کیز بھی وہیں گر گئیں۔ وہ اسے لے جا چکے تھے، پیچھے رہ گیا تھا تو بس اندھیرا۔ سیاہ بگاٹی وہاں آ کر رکی تھی۔ پیچھے والی گاڑی سے ایک باڈی گارڈ مصطفیٰ سے پہلے باہر نکلا اور اس کے لیے آگے آ کے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ گاڑی سے باہر قدم رکھ چکا تھا۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سے اپنے کوٹ کا بٹن کھول کے دوسرے ہاتھ کی کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے
اب اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہوں گے۔ آپ کے لیے کافی بنوا دوں سر؟ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر چکا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ وہاں آئے۔ مصطفیٰ سے ملتے ہوئے وہ لوگ سامنے صوفے پر بیٹھ کے گھما پھرا کے بات کرنا تم پسند نہیں کرتے تو مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ جیسا کہ تم جانتے ہو آج یہ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے، تو کیوں نہ آج اس ڈیل کا دی اینڈ کیا جائے۔ بار بار یہاں آ کے اپنا اور تمہارا وقت برباد کرنا بے وقوفی ہے۔ وہ آدمی بول رہا تھا۔ مصطفیٰ ہاتھ کی مٹھی بنائے چہرے پہ رکھے بس اس سے پرسوچ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر مزید اس آدمی کی باتیں سن اب وہ بولا تھا، اور ہمیشہ کی طرح میرا ایک ہی جواب ہے، نہیں۔ اور آج کے بعد اگر میرا وقت برباد کیا گیا تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ کچھ دیر مزید اس آدمی کی باتیں سن اب وہ بولا تھا۔ بات ختم کر کے وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ جاتا پیچھے سے اس آدمی کا ایک باڈی گارڈ آگے آ کے اس کا کوٹ پکڑنے لگا، پر اس سے پہلے ہی وہ پھرتی سے نیچے ہو کے اسے اٹھا کے زور سے زمین پر پٹک چکا تھا، جس سے اس کے کندھے کی ہڈی ٹوٹنے تک کی آواز سب کو سنائی دی تھی۔ اسے چہرہ موڑ کے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کے وہ آدمی پیچھے ہونے لگا، پر اس سے پہلے وہ اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ پہلی غلطی تو نے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں سوچ کر کی، دوسری غلطی ہاتھ اٹھا کے، تیسری غلطی کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ جس طرح تیرے اس آدمی کا بازو توڑا ہے تیرا اکھاڑ کے پھینک ڈالوں گا، یہاں تک کہ بھیک مانگنے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اپنی بات کہتا اسے ایک ہی جھٹکے میں چھوڑ چکا تھا، جس سے وہ شخص پیچھے صوفے پر گرا تھا۔ غصے سے سرخ آنکھیں، ہاتھوں کی نسیں ابڑی ہوئیں، جس سے اس کے غصے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ گہری شہد رنگ آنکھیں اس وقت لال انگارہ تھیں۔ اس کے باڈی گارڈز اس سے پہلے کچھ کرتے وہ آدمی پہلے سے ہی وہاں سے اپنے لوگوں کے ساتھ بھاگ چکے تھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے انہیں جانے دیا، کیونکہ ابھی اس کا خون خرابہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ جو کام کہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ جی سر، ہو گیا ہے، جارڈن نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر وہ بند آنکھوں سے مسکرایا، جیسے اس نے جو چاہا تھا وہ اسے مل گیا۔ اور صوفے کی سائڈ ٹیبل سے سگار اٹھا کے جلاتے ہوئے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے نکلتے ہی سب باڈی گارڈز اور سیکیورٹی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ اتنے کم وقت میں اس نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا اور ہم بس منہ دیکھتے رہ گئے۔ ہمیں اسے ہرانا ہی پڑے گا۔ تم سن رہے ہو نا میری بات؟ وہ آدمی کب سے اس شخص کے سامنے بیٹھے بول رہا تھا، پر اسے آگے سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس آدمی کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ ہم کبھی جیت نہیں پائیں گے اگر ہمیشہ صرف اسے ہرانے کے بارے میں سوچیں گے۔ سوچ ایسی رکھو کہ ہم جیتیں گے تو جیت ہمارا ہی مقدر ہوگی۔ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے وہ شخص اس کھیل کا بادشاہ تھا، جو مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد ختم ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کسی اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کافی بڑا کمرہ تھا۔ آئرہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلی اس کمرے میں بند ہے۔ ذہن پر زور ڈالنے کے بعد اسے یاد ہے کہ وہ آفس کے بعد کافی شاپ سے گھر جا رہی تھی۔ وہاں سے باہر نکلنے کے بعد اس نے شارٹ کٹ راستہ لیا تھا، اور راستے میں ہی اس کے چہرے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں کیسے پہنچی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کے سامنے نظر آتی بڑی سی کھڑکی کے قریب جاتے اس کا پردہ ہٹا چکی تھی۔ کھڑکی کا لاک چیک کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ کھڑکی لاک ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر ہوتی بارش دیکھ رہی تھی۔ اکتوبر کا مہینہ اور میکسیکو کی بارش موسم میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ کا باعث بن رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر پھسلتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ باہر سے نظر آتے درخت اور ان کے پتے اب سوکھ چکے تھے۔ اتنی خاموشی کیوں تھی یہاں پر؟ کہیں ہیومن ٹریفکنگ والوں نے اسے کڈنیپ تو نہیں کر لیا تھا؟ کچھ دنوں سے یہ چیز ملک میں بہت پھیلی ہوئی تھی، اور اب آئرہ کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ اسے انہی لوگوں نے کڈنیپ کر لیا۔ فوراً سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بجانا شروع کرتی، کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا۔ وہ اس شخص کا چہرہ دیکھنے کو آگے ہوئی۔ اس کے اندر قدم رکھنے پر آئرہ حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اس نے یہ چہرہ کہیں دیکھا تھا، پر کہاں؟ اس دن سڑک پر جس گاڑی سے وہ چور ٹکرایا تھا، اس گاڑی میں بھی یہی آدمی بیٹھا تھا، پر وہ کون تھا؟ ایک دم سے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آ رہا تھا، آئرہ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کے پیچھے کو قدم اٹھانے لگی۔ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ کون ہیں آپ؟ وہ ابھی بھی اسے حیرت سے تکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بولتے ہوئے وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس طریقے کا جواب سن کر آئرہ کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا جواب تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو وہ اسے بیچ سڑک سے اٹھوا چکا تھا، اور اب کہہ رہا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ بے حد اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے ٹھنڈے تھار لہجے میں بولی۔ آئرہ کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، جو ہاتھ کی مٹھی بنائے اپنے ہونٹوں پر رکھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے گھور کیا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا مجھے میرے گھر جانا ہے، وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی، اسے دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، چلیں گے، اکٹھے چلیں گے، وہ آرام و سکون سے جواب دیے اب اپنا کوٹ گھڑی اتار کے سائڈ پر رکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کہہ رہی ہوں مجھے میرے گھر چھوڑ کے
آیا جائے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھی؟ وہ اب اسے گھڑتے ہوئے بول رہی تھی، کچھ زیادہ ہی نخرے نہیں دکھا رہی تم اب؟ کل تک تو میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، اب پاس لے آیا ہوں تو تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ بہت سکون سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہاتھ میں سگار سلگاتے بول رہا تھا، جو سامنے غصے سے کھڑی گھور رہی تھی، میں اور آپ کے آگے پیچھے گھوموں گی؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ ہمارے آفس میں کسی بزنس ڈنر کے لیے آئے تھے، اور میں آپ سے ملنے نہیں، اپنے بوس سے بات کرنے کے لیے اس روم میں آئی تھی، اور تب بھی آپ کے ان گنڈوں نے اٹھا کے باہر کر دیا تھا مجھے۔ پرنس چارمنگ ہے نا آپ جیسے، جس کے آگے پیچھے گھوموں گی میں؟ کچھ مہینے پہلے مصطفیٰ کسی بزنس ڈنر پر عائرہ کے پرانے آفس پر آیا تھا۔ اس کمپنی میں مصطفیٰ کے 70% شیئرز تھے۔ اسی دوران عائرہ نے اسے دیکھا تھا، اور مصطفیٰ کی بھی سرسری سی نظر اس پر پڑی تھی، پر 2 دن پہلے جب وہ دوبارہ سے اس کی گاڑی کے سامنے آتے آتے بچی تھی، تب سے وہ اس کے دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ مسلسل 2 دن وہ اس لڑکی کو سوچتا رہا تھا، جس شخص نے آج تک اپنی زندگی میں عورت ذات سے کوئی تعلق نہ رکھا تھا۔ پچھلے 2 دن سے ایک معمولی سی لڑکی اس کے ذہن پر سوار تھی، اور اب وہ یہ چیز اپنے طریقے سے حل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، ابھی اسی وقت چھوڑے مجھے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ چیخ کر کہتے ہوئے اپنے ساتھ ہی کرسی پر پڑا کوشن اٹھا کے اس کی طرف پھینک چکی تھی، جسے وہ اپنے چہرے پر لگنے سے پہلے ہی وہ پکڑ چکا تھا۔ اسے کوشن کیچ کرتے دیکھ کے عائرہ نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا کہ یہ کیا کر دیا اس نے۔ مصطفیٰ نے جیسے ہی ہاتھ سامنے سے ہٹایا تو اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ کر وہ 2 پل کے لیے کانپ گئی تھی۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہوتے ہوئے صوفے پر گر چکی تھی۔ اب کر دیا، آئندہ یہ حرکت کی تو ایسی جگہ غائب کروں گا کہ اس شہر میں کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملو گی۔ یہاں میرا راج چلتا ہے، اور جو کوئی بھی میرے خلاف گیا ہے تو آج تک میکسیکو شہر کے کتوں کو بھی اس کے ٹکڑے نہیں ملے، سمجھ آئی؟ وہ بالکل اس کے چہرے کے پاس آتا اس کے بال اپنی سخت گرفت میں پکڑے اتنی زور سے دہاڑا کہ وہ کانپ کے رہ گئی۔ عائلہ کے چہرے پر آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ وہ مضبوط اور لمبا چوڑا مرد تھا، اور وہ تو اس کے سامنے کوئی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اس کی پھٹی ہوئی آستینیں دیکھ کر نظریں دوسری طرف پھیرتے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اپنی قمیض اور آستینوں کی طرف دیکھتے ہوئے عائرہ نے بھی جب چہرہ موڑ کر دیکھا تو شرم سے سرخ ہوتے اپنے ہاتھوں سے اپنے بازو چھپانے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ اندر آ کے ایک جوڑا ٹیبل پر رکھ کر گئی تھی، جسے ایک نظر دیکھتے ہوئے مصطفیٰ وہ جوڑا اٹھا کر عائرہ کے پاس لایا۔ ان کپڑوں کو پہنو اور باہر آؤ، ورنہ میں دوبارہ اندر آیا تو تمہیں یہ تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وہ اس کے سامنے ایک سفید اور گولڈن رنگ کا جوڑا رکھے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، پر جاتے جاتے اتنی زور سے دروازہ مار کر گیا تھا کہ وہ جو پیچھے بیٹھی تھی ڈر سے ایک دم اچھل پڑی۔ یہ کپڑے دے کر گئے ہیں یہ مجھے؟ بندہ کوئی کلر کمبینیشن تو اچھا رکھ دے، حد ہوتی ہے یار۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا اسے مجھے اپنے پاس لانے کا۔ میں نے بھی دل میں تاڑے نہ دکھا دیے نا تو میرا نام بدل دینا، بڑے آئے جین کہیں کہ۔ وہ بھی اپنی ناک پھلا کے بولتی کپڑے اٹھا چکی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اسے اپنے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گی۔ کون؟ دروازے پر ہوئی دستک سن کر عائرہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میم، سر نے کچھ جولری بھیجی ہے آپ کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ نکاح کے وقت پر آپ نیچے آتے ہوئے یہ پہن لیں۔ ایک ملازمہ اندر آتے اس کے سامنے بیڈ پر کچھ زیورات رکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پہلے وہ کپڑے اور اب یہ جولری کیوں کر رہی ہیں وہ میرے ساتھ؟ یہ سب کیوں قید کیا ہوا ہے مجھے؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ سسکیوں سے روتے ہوئے اس سے بولی۔ آپ روئیں مت میم، میں سر کو بلاتی ہوں۔ ملازمہ اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوتی مصطفیٰ کو بلانے چلی گئی۔ وہ حاتم کے ساتھ کسی ڈیل کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا جب ملازمہ نے اسے آ کر بتایا کہ عائرہ رو رہی ہے۔ اس کی بات سنتے وہ خود کو بہت کنٹرول کرتا اس کے پاس پہنچا۔ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں تماشے کر رہی ہو؟ وہ کمرے میں آتا اس کے سر پر آ کر عائرہ سے پوچھنے لگا۔ تماشا میں کر رہی ہوں یا آپ نے میرا تماشا لگایا ہوا ہے؟ میرے سر پر کوئی ہے نہیں، اس کا مطلب میں کوئی بکھاؤ چیز ہوں جسے اٹھا کے لایا جائے گا اور اس سے شادی کر لی جائے گی؟ بکواس بند کرو اپنی، آئندہ اگر تم نے اس طرح کے الفاظ اپنے لیے استعمال کیے تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وائرہ کو گھٹتے ہوئے بلا، کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے شادی؟ کچھ دن کے لیے اپنے پاس رکھ کے مجھے چھوڑنے کے لیے؟ آپ بس اپنی طلب۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ مصطفیٰ نے سامنے پڑا گلدان اٹھا کے سامنے والے شیشے پر اتنی زور سے مارا کہ شیشے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ اپنی پھلی سانسوں سے عائرہ کو خون اشکار سے دیکھنے لگا۔ اس کے اتنے شدید عمل پر عائرہ نے ڈر سے چیخ کر اپنی آنکھیں میچتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ اور وہ پلٹ کر اسے لال انگارہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ عائرہ کو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ یہ بات جانتا تھا جن ہاتھوں نے اتنے لوگوں کی جان لی تھی وہ اس لڑکی کو سختی سے ہاتھ تک نہیں لگانے کا سوچ سکتے تھے۔
وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے، پر وہ یہ بات ماننے سے انکاری تھا اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، پھر وہ چاہے آج ہو یا کل، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس۔ وہ اسے گھٹنوں میں منہ دیے روتے ہوئے دیکھ کر بولا، آپ بہت بوڑھے ہیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنی آنکھیں مسل کر بولی، رونا بند کرو۔ وہ اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بول کر نظریں پھیر چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی، اس کے آنسو مصطفیٰ کو تنگ کر رہے تھے۔ وہ اسے مزید کچھ کہے بغیر ایک نظر دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ کھلا، اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا، سامنے ہی سیڑھیاں موجود تھیں۔ مصطفیٰ کے کہنے پر ایک ملازمہ عائرہ کو ساتھ لیتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بے ساختہ اس کی نظر اوپر سے آتی ہوئی عائرہ پر گئی، وہ ایک ایک قدم اٹھاتی وہی جوڑا پہنے جس کا سفید دوپٹہ سلیقے سے اس کے سر پر سجایا ہوا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ بالکل سیریس انداز میں نیچے آ رہی تھی۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا جو بالکل کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ بوڑھے لمبے بال چٹیا کی صورت باندھ کر آگے کندھے پر ڈالے ہوئے تھے، سفید رنگ کا شرارہ اور کرتی پہنے وہ سمپل اور ایلیگنٹ ڈریسنگ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے نیچے آتے ہوئے مصطفیٰ کی نظریں مسلسل اس پر تھی، جو عائرہ کو بھی محسوس ہوئی تھی، پر جب وہ اس کے قریب چلتے آ رہی تھی وہ نظریں پھیر چکا تھا۔ پلازما اسے آرام سے لا کر مصطفیٰ کے ساتھ بٹھا چکی تھی۔ چاروں طرف 6 گارڈز کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں، اور انہیں دیکھتے ہوئے وہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ اگر وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتی تو پتہ نہیں وہ اس کا کیا حل کرتے، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ جانتی تھی کچھ کر تو سکتی نہیں۔ مولوی صاحب آئے تو نکاح شروع ہوا۔ حاتم بھی مصطفیٰ کے ساتھ وہیں پر موجود تھا۔ عائرہ نے بالکل خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی آگے آنے والی زندگی کیسی ہونے والی ہے، پر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ شخص اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا، کیونکہ جو انسان اسے اپنے پاس بغیر کسی رشتے کے رکھ سکتا تھا اس نے عائرہ سے نکاح کیا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ گھر پوری آب و تاب سے مریڈا شہر کے پوش علاقے میں کھڑا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ مصطفیٰ بھی اسی خاموشی کا حصہ بنے لبوں پر اٹھی جمائے سامنے کھڑے حاتم کو دیکھ رہا تھا، جسے سامنے بنے پروجیکٹر پر کسی علاقے کی تفصیل بتا رہا تھا جسے مصطفیٰ خریدنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھی جگہ ہے، بغیر کسی پنگے کے کوئی ہمارے معاملات میں نہیں آئے گا، یہاں پر ہم اپنا پروجیکٹ اچھے سے شروع کر سکتے ہیں سر۔ وہ اب دوسری سلائیڈ آگے کرتے ہوئے اس کے بارے میں بتانے لگا۔ مصطفیٰ کی نظریں مسلسل پروجیکٹر پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ حاتم اس کے ایسے اٹھ کے جانے پر حیران ہوتے اس کے پیچھے جانے لگا۔ جب مصطفیٰ کی آواز نے اسے روک دیا، میرے پیچھے مت آنا۔ اس کی غصے بھری آواز سن کر وہ وہیں رک چکا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس ہاتھ باندھے کھڑی کھڑکی کے پار نظر آتی برسات دیکھ رہی تھی۔ بارش کا سلسلہ دوپہر سے وقفے سے جاری تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے بغیر دروازے کی جانب نظریں دوڑائی۔ اندر آنے کی اجازت دے دی میم، سر نے کہا تھا کہ آپ کو کھانا دے دیا جائے۔ وہ 2-4 ملازمہ کو اندر آنے کا کہتے ہوئے عائرہ کو بتا رہی تھی۔ ان ملازماؤں نے ٹیبل پر طرح طرح کی ڈشز رکھی اور پھر وہ جا چکی تھی وہاں سے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ یہ سب واپس لے جائیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، مصطفیٰ وہاں آ گیا۔ ملازمہ اسے آتا دیکھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ کھانا کھا لو۔ اس کی گمبھیر آواز اپنے اتنے قریب سے آتے دیکھ وہ بے ساختہ پلٹی۔ رف سے حلیے میں بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، چہرے پر تھکن واضح تھی۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ عائرہ اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس پلٹ چکی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اپنا دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر لیتے ہوئے بولی۔ اس کی نظریں اب بھی باہر کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ کھانے سے کیسی دشمنی؟ اب وہ ایک ایک قدم چلتے چلتے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک قدم عائرہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ دشمنی تو آپ سے بھی کوئی نہیں ہے میری، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف پلٹی۔ میں جانتا نہیں، آپ کچھ نہیں جانتے میرے دل میں کیا ہے، آپ کچھ نہیں جانتے۔ میرے جذباتوں کی اگر اتنی ہی قدر ہوتی آپ کو تو یہ سب نہ کرتے آپ۔ وہ بے حد آرام سے بول رہی تھی، میں غلط نہیں ہوں، میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، پر میرے جذبات بالکل سچے ہیں۔ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ مصطفیٰ زندہ ہے تمہیں خود سے دور کبھی نہیں کرے گا۔ وہ اب عائرہ کے بالکل قریب آ چکا تھا، جو چپ سادے بس اس کی باتیں سن رہی تھی، پر اس نے مصطفیٰ کو خود سے دور نہ ہٹایا۔ یہ اب میرا کمرہ ہے، یہاں پر سب میرے طریقے سے ہوگا، یہاں میں اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے رہوں گی، اور اس پر آپ بھی مجھے نہیں روک سکتے۔ وہ اب کھڑکی کے پاس سے ہٹتے ہوئے مصطفیٰ کے قریب سے چل کے جاتے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ بھی کھانا کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد جا سکتے ہیں۔ وہ اب اپنے لیے پلیٹ میں رشین سالڈ ڈال رہی تھی۔ جا سکتا ہوں مطلب؟ یہ میرا کمرہ ہے بیگم، وہ اسے دیکھتے ہوئے اب ڈریسنگ کے آگے کھڑا بول رہا تھا۔ تو کیا آپ نے یہاں رہنا ہے؟ عائرہ نے نظر نیچے کی ہے، اس سے تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے۔ اب وہ اپنے کفلنگز کھول رہا تھا۔ تو آپ یہاں رہ لیں، مجھے میرا دوسرا کمرہ دکھا دیجیے۔ وہ اٹھنے لگی تو مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ نہ تم کہیں جا رہی ہو نہ میں، اور یہ میں کہہ چکا ہوں، اب مزید بحث نہیں ہوگی۔ وہ اس طرح کے لہجے میں بولا کہ عائرہ آگے سے کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ بس اسے
خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھیں، وہ کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ محبت بھی کمال کرتی ہے، ایک سخت انسان کو بھی کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ اب خاموشی سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، وہ کل سے بھوکی تھی۔ اسے رغبت سے کھاتے دیکھ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ مسکراہٹ نہ جانے کتنی دیر پہلے اس سے چھین چکی تھی۔ آپ کو بھوک نہیں لگی کیا؟ اسے اپنی طرف اس طرح دیکھتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی۔ تم کھاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ یہ بولتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کو باہر جاتے ہی عائرہ دروازے کو دیکھنے لگی۔ اتنی جلدی تو آپ کو میں معاف نہیں کرنے والی، ابھی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، کھیل تو اب شروع ہوگا۔ وہ بہت زیادہ رونے دھونے والی لڑکی نہیں تھی، عورت تھی پر کمزور نہیں، وہ ایک مضبوط لڑکی تھی اور یہاں اپنی مرضی سے موجود تھی۔